صلوات اللہم محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر العجائب، تجدہ عون لکا فی نوائب، کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک محمد، بولایتک علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا علی مدد۔ مومنین ذوی الاحترام، آج رجب المرجب کی دوسری شب ہو گئی ہے۔ تاخیر سے اطلاع ہوئی تھی تو جماعت کی طرف سے میسیج آپ سبھی کو ملا ہے کہ آج پانچویں امام محمد آخر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں جشن رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد، بالخصوص اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارکباد اور آج پانچویں امام کی ولادت کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہیں سے بنا کسی تمہید کے چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ ابراہیم بھائی آپ سامنے ہیں، باقر بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، اور بھی انشاءاللہ جو شرائے ذوی الاحترام ہیں وہ پڑھیں گے کہ ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے۔ ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے، اور 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ اور کل شب میں جو نظر میں شرکت کی ہے، امام حسن کے دسترخوان میں شرکت کی ہے، اسی دسترخوان کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 شعر ہیں کہ حاضر کرتا ہوں کہ چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک۔ چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک، آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، روز جاتے تھے ابو طالب کے دسترخوان تک۔ آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، روز جاتے تھے ابو طالب کے دسترخوان تک۔ اور بزدلی دیکھی ہے تیری اے یزید بے حیا، بزدلی دیکھی ہے تیری اے یزید بے حیا، شام میں بیٹھا رہا آیا نہیں میدان تک۔ بزدلی دیکھی ہے تیری اے یزید بے حیا، شام میں بیٹھا رہا آیا نہیں میدان تک۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر ابراہیم بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی آپ سب کو شاد مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات، اللہم صلی
محمد علوم آل محمد کا آسمان باقی، 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 رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقی، علی کا روپ ہے یہ منبر سنونی پر، علی کا روپ ہے منبر سنونی پر، دیار چہد میں ہے علم کی اذان باقی، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کران باقی، بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے، بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقی، اسی کے ذکر میں مصروف ثاقب ابو ذر، اسی کے فکر میں مصروف ثاقب ابو ذر، صدا و فکر کے پردوں میں بھی نہاں باقی، علوم آل محمد کا آسمان باقی، برحمد والے محمد صلوات محمد والے اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ گھر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی،
بندگی نہیں آتی، آگے ہی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بے فکر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گھر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گر نہ تو بلا دیتا، وہ رسول کا بستر، وہ ایک درود پڑھ دیجیے محمد محمد وآل محمد، محمد پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کا بستر گھر نہ تو بلا دیتا، قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا، فتح گر نہ تو بھلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوی محبت کے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، بر محمد و آل محمد صلوات، ایک اور درود پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد، کہ بیٹی کا انتخاب مبارک ہو فاطمہ، بیٹی کا انتخاب مبارک ہو فاطمہ، ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا، بیٹی کا انتخاب مبارک ہو فاطمہ، ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا، اور دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ، دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ محسن کا انتخاب بھی زینب نے لے لیا، دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ محسن کا انتخاب بھی زینب نے لے لیا۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم
باخر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اچھا چل رہا ہے. میں نے پڑھنا تھا ابراہیم، میں نے پڑھ دیا. جو آپ پڑھتے ہیں شروع میں وہ والا پڑھ لیجیے. وہ بھی پڑھنا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا. مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، باقر العلوم کو اس لیے بھی کہتے ہیں، باقر العلوم کو اس لیے بھی کہتے ہیں. ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا. مطلع امامت پر صلوات محمد. باقر کی شان میں جو کلام میں پڑھنا چاہتا تھا ابراہیم بھائی نے ابھی پڑھ دیا، تو اب میں امام علی کی شان میں کلام پڑھ رہا ہوں. ایک اور سلمان پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہیں، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہیں. یوں سمجھیے کہ جیسے خدا ایک ہے، سمجھیے کہ جیسے خدا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے. تیرے رہبر جدا، ان کے رستے جدا، میرے مولا کا پر ایک ہے راستہ. دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ، مگر دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ، مگر مرتبہ ایک ہے، سلسلہ ایک ہے. دو جہاں میں
اور گرچہ معصوم ہے ہر نبی و ولی یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، جبکہ کعبے میں ظاہر ہوا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ منبر خم خدا کے حکم سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر معلّا کیا، پوچھو سرکار سے ہم سے پوچھو نہیں، پوچھو سرکار سے ہم سے الجھو نہیں، اتنے لاکھوں میں کو ملا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ اور ایک دو تین کہہ کر یا 1 2 3، ایک دو تین کہہ کر یا 1 2 3 ریس کرتے شروع ہے ہر ایک ریفری، کیا ہماری خطا ہے بتاؤ ہمیں، کیا ہماری خطا ہے بتاؤ ہمیں، بھاگنے کا تو نعرہ بنا ایک ہے، دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے۔ صلوات محمد۔ ایک اور درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی جہاں سے باقر بھائی مولا علی کا تذکرہ کر رہے تھے، بہترین منقبہ سن رہے تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم برادر علی رضا صاحب پڑھیں گے۔ میں 4 مصرے حاضر کر دیتا ہوں کہ طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم برادر علی رضا گوپال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ماہ رجب کی اور اس بابرکت جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک قطعے سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ ذرے ذرے کو بندگی دی ہے، ذرے ذرے کو بندگی دی ہے، خشک پاتوں کو تازگی دی ہے،
خشک پاتوں کو تازگی دی ہے تیری آمد نے اے علی کے پسے ہم مریضوں کو زندگی تیری آمد نے علی کے پسے ہم مریضوں کو زندگی دی ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک مطلع دو تین شعر اور سماعت فرما لیں. ایک مصرع ہوا تھا جشن امام محمد باقر تھا. مصرع ہوا تھا حیدر کے گلستہ میں پھر جشن امامت ہے. مطلع پیش خدمت ہے. ہونٹوں پہ تباسم ہے چہروں پہ بشاشت ہے. ہونٹوں پہ تباسم ہے چہروں پہ بشاشت ہے. پھر فاطمہ زہرا کے آنگن میں مسرت ہے. پھر فاطمہ زہرا کے آنگن میں مسرت ہے. اس پھر کو ذہن میں رکھیے گا اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ پھر خانہ حیدر میں کوثر کی تلاوت ہے. پھر خانہ حیدر میں کوثر کی تلاوت ہے. پھر تانا اب تر پہ اللہ کی لعنت ہے. پھر تانا اب تر پہ اللہ کی لعنت ہے. حیدر کے گلستہ میں پھر جشن امامت ہے. تضمین پیش کیا گیا کہ پھر رنجو علم تاری ہے خانہ خرابوں پہ ہے خانہ خرابوں پہ. حیدر کے گلستان میں پھر جشن امامت ہے. حیدر کے گلستان میں پھر جشن امامت ہے. اور مختبی سماعت فرمائیں گے کہ میں خوبی قسمت سے مداح ہوں باقر کا ہے حقی رضا سے پر اور سامنے جنت ہے حقی رضا سے پر اور سامنے جنت ہے. ایک درود اور پڑھ دے محمد وال. بہت جلدی ایک منقبت اور پیش کر رہا ہوں جس کی ردیف ہے سنتے سنتے. مطلب پیش خدمت ہے. جذبہ میثم تمّا کو سنتے سنتے جذبہ
میسم تمار کو سنتے سنتے، قصہ بوذر و سلمان کو سنتے سنتے، قصہ بوذر و سلمان کو سنتے سنتے، یہاں سے شعر نظر کر رہا ہوں کہ میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا، یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے، یہ جواں ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے۔ اور یہ شعر عزاداروں کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا، ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی پرچم اسلام علی کو دیجئے، یا نبی۔ اچھا یہ شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہے۔ یا نبی پرچم اسلام علی کو دیجئے، آپ بھی تھک گئے ہیں ہار کو سنتے سنتے، آپ بھی تھک گئے ہیں ہار کو سنتے سنتے، ایک ہی شب میں وفاؤں کا سبق سیکھ لیا، جانثاروں نے علمدار کو سنتے سنتے، جانثاروں نے علمدار کو سنتے سنتے، بت پرستوں کی بھی نسلوں کو خدا یاد آیا، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے، خطبہ عابد بیمار کو سنتے سنتے۔ اور ایک میسیج ہے کہ ہو گیا ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں، ہو گیا ایسا کہ کچھ اور بھی حر بن جائیں، مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے، مجلس سید ابرار کو سنتے سنتے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ دل منافق پھٹا جاتا ہے محفل میں رضا، دل منافق پھٹا جاتا ہے محفل میں رضا، نعرہ حیدر کیا کو سنتے سنتے، نعرہ حیدر۔ ہم عزاداروں نے جینے کا ہنر سیکھ لیا، کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے، اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے۔ اور وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب، وہ لوگ جو کہتے وہ لوگ
وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے. وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے. میں گزارش کرتا ہوں عمار میاں سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دعائیں دے گا کوئی چیخ چیخ کر کے دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. علی علی کہنا. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. ہے محمد میرا دل تو سینہ علی. حق کی منزل کا پہلا ہے نالی. دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی. میرے جینے کا واحد قرین علی. علی مولا علی. ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری. یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزدہ کہے دوسرا آسرا. میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی. رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. بر محمد والے محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. آئیے حضرات میں عمار میاں کے بعد گزارش کرتا ہوں برادر فہیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. تمام محبان اہل بیت کو آمد محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. صلی علی محمد. کہ قول رسول ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. کہ خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد. خالق نے اس طرح سے سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد.
اور اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دے، یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دے، یہ تو سارے ہیں محمد۔ آج ہے پہلی رجب، آج ہے پہلی رجب کی اور ہے اس کا ظہور، آج ہے پہلی رجب کی اور ہے اس کا ظہور، جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہے، جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہے۔ دیکھ کر قمر بنی ہاشم نے باقر کو کہا، دیکھ کر قمر بنی ہاشم نے باقر کو کہا، چاند کے آغاز میں ہی 14ویں کا چاند ہے، چاند کے آغاز میں ہی 14ویں کا چاند ہے۔ ایک آواز بلند صلوات۔ شہزادی کونین اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، کہ تمہارا خالق، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، تمہارا خالق، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہارے الفت کے جام بھر بھر کے پی رہی ہے، اور تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کر بھی جی رہے ہیں، تمہارے دشمن جیے تو مردہ ملنگ مر کر بھی جی رہے ہیں، اور ولی سمجھ کر تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، اور وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی، اور صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ ایک نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ گردن ظلم کو کاٹا ہے ہمیشہ جس نے، گردن ظلم کو کاٹا ہے ہمیشہ جس نے، ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلیں گے، عمر بھر قاتل زہرا پہ کریں گے لعنت، سال بدلیں گے آزادار نہیں بدلیں گے، بر دشمنان زہرا لعنت۔ چاہیے ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب اگلا نمبر اس کا ہے جس کو آپ بہت محبت سے سنتے ہیں، نام ہے ہانی بھوجانی۔ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، محترم سرور صاحب کہتے ہیں کہ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، اور یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیرو کما جان بچانے میں لگے ہیں، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیرو کما جان بچانے میں لگے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں برادر ہانی بھوجانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہ صلی علی محمد علی محمد۔ حاضرین محفل السلام علیکم یا علی ملک، آپ کو سب کو امام باقر کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مل کے باوا بلند نعرہ صلوات۔ صلی علی محمد علی محمد۔ 4 مصروں سے آغاز کروں گا امام حجت کی بارگاہ میں۔ آپ سب سن چکے ہیں، جو نہیں سنے ان کے لیے نیا ہوگا کہ شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا کبھی ہونے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، اب نصیری کو مقصر کو اٹھا لے یا رب، اب نصیری کو مقصر کو اٹھا لے یا رب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس کو امام عصر کا دیدار ہو گیا، جس کو امام عصر کا دیدار ہو گیا، ہر دور کے علی کا وہ زوار ہو گیا، اور قائم سے بغض اور کھڑا ہے قیام میں، قائم سے بغض اور کھڑا ہے قیام میں،
تیرا نماز پڑھنا ہی بیکار ہو گیا. باوجود نعرہ صلوات. کلام تو نہیں تھا لیکن پھر ایک گزارش آئی تو وہی پیش کر رہا ہوں. ردیف سے آپ سب واقف ہیں. اچانک کہ جب نام سنا حیدر کرار اچانک, جب نام سنا حیدر کرار اچانک, جب نام سنا حیدر کرار اچانک, مرحب کے گری ہاتھ سے تلوار اچانک, مرحب کی گری ہاتھ سے تلوار اچانک. اور ہم عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار, ہم عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار. ارے بنتے نہیں دنیا میں عزادار اچانک, بنتے نہیں دنیا میں عزادار اچانک. اور لو جیت گئے جنگ سے پہلے ہی شہیدی, لو جیت گئے جنگ سے پہلے ہی شہیدی. اس پار سے غر آ گیا اس پار اچانک, اس پار سے غر آ گیا اس پار اچانک. سب کے مطلب کا شعر ہے کہ ڈرتے ہو علم دیکھ کے, ڈرتے ہو علم دیکھ کے, ارے کیا ہوگا تمہارا, ڈرتے ہو علم دیکھ کے کیا ہوگا تمہارا. گر سامنے آ جائے علمدار اچانک, گر سامنے آ جائے علمدار اچانک. اور ایک نعرہ حیدر نے, ایک نعرہ حیدر نے سما ایسا بنایا, ایک نعرہ حیدر نے سما ایسا بنایا. سوئے ہوئے دل ہو گئے بیدار اچانک, سوئے ہوئے دل. مل کے حیدری, سوئے ہوئے دل ہو گئے بیدار اچانک. اور بالکل آخری شعر کہ راہوار بھی حیران ہے, ارے راہوار بھی حیران ہے, رفتار تو دیکھو, راہوار بھی حیران ہے, رفتار تو دیکھو. ارے جو جنگ سے بھاگے کئی فرار اچانک. کیا کہنے, کیا کہنے. آئیے حضرات, میں نہایتی ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مشتبہ بنانی صاحب فی اللہ وقابہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. حدیث خدا خاتم الانبیاء بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کائنات امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اللہ یا علی یا تھوڑا سا نیچے کرو اس کو.
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु वलम युख़्लक़ वयर्ज़ुक़ु वला युरज़क़ वयुत्इमु वला युत्अम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व खियरतिका मिनल खल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबउल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल कलीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसिय्यु रसूल रब्बिल आलमीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रजबुन शहरुल्लाहि व शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरु उम्मती। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुहम्मद इससे बेहतर मिलकर बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीन मोहतरम, अज़ीज़ा निगरामी कद्र, इंतहाई बाबरकत और रूहानी महीने में हम दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा इब्तिदा ही में आप तमाम मुमिनीन और मुमिनात की खिदमत में इस बाबरकत महीने की और बिलखुसूस पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में हदिया तबरीक और हदिया तहनीत पेश करने के लिए एक दफ़ा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीन मोहतरम, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सामीन मोहतरम, जिस हदीस मुबारका को आपकी खिदमत आलिया में पेश किया वो इंतहाई मशहूर ज़माना आयत है। इरशाद ख़त्मी मरतबत होता है रजबुन शहरुल्लाह। रसूल ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, व शाबान शहरी, और फरमाया शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहर उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक दूसरी हदीस में बिल्कुल इससे मिलती जुलती हदीस में फरमाया रजब अहले बैत का महीना है, शाबान रसूल का महीना है, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तरतीब पे तवज्जो चाह रहा हूँ। फरमाया रजब है अहले बैत का महीना, यानी दूसरे अल्फाज में रजब अली का महीना है, रजब है अली का महीना। व शाबान शहरी, फरमाया शाबान है मेरा महीना यानी रसूल का, और फरमाया रमज़ान है अल्लाह का महीना। सामईन मोहतरम, इस तरतीब को रसूल अल्लाह ने ये रख कर एक पैगाम दे दिया है, जैसे अली को छोड़कर कोई रसूल तक नहीं जा सकता, वैसे ही रसूल को छोड़कर कोई खुदा तक नहीं जा सकता है। जैसे महीने तरतीबवार आते हैं, रजब के बगैर कोई इंसान शाबान तक नहीं जा सकता, शाबान के बगैर रमज़ान तक नहीं जा सकता, वैसे अली को छोड़कर ना कोई नबी तक जा सकता है ना कोई जली तक जा सकता है। लिहाजा सामीन मोहतरम, माह रजब का महीना आ पहुंचा। रजब का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? रजब का मतलब, रजब के माना, पहली दफ़ा तो रजब में जो है वो नहीं बैठे हम। रजब का मतलब है ताज़ीम के, ठीक है। लुगत में अगर आप जाकर देखेंगे तो रजब का मतलब है ताज़ीम, अज़मत वाला महीना। आप जानते 4 महीने ऐसे हैं जिसमें जंगो जिदाल करना हराम है, ठीक है। ज़िकादा, इसमें जंगो जिदाल हराम कर दिया गया। ज़िलहज्जा, मुहर्रमुल हराम, और फिर एक चौथा महीना रजबुल मुरज्जब। इन 4 महीनों में जंगो जिदाल करना, कत्लो गारतगिरी करना हराम है, ठीक है।
لیکن سامعین محترم، رسول اللہ سے پہلے جو کفار دور جاہلیت میں جی رہے تھے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ کر لیا کرتے تھے، جو ایک ایک بات پر 40 سال 50 سالوں تک جنگ کر لیا کرتے تھے، جن کی نسل کے بعد نسل جنگ کرتی رہتی تھی، جو جنگ و جدال کو بند نہیں کرتے تھے، جب وہ بھی دیکھتے تھے کہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو وہ اپنی تلوار کو پھینک دیا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ رجب میں ہم جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ رجب میں ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں، رجب میں ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، رجب میں ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، نہیں توجہ کی، کیا کہنے خدا کے، جس مہینے میں علی کو بھیجنا تھا وہ کافروں کے درمیان بھی مشہور کر دیا کہ رجب میں مشکلیں دور ہوتی ہیں، رجب میں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رجب میں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ کیوں مشہور کیا؟ تاکہ دنیا والوں کو پیغام مل جائے کہ دیکھو کائنات کا مشکل کشا کسی اور مہینے میں نہیں، رجب میں آنے والا ہے۔ کائنات کا مشکل کشا کون سے مہینے میں آ رہا ہے؟ رجب کے مہینے میں آ رہا ہے۔ لہذا یہ جاہلیت کے دور میں جو کفار تھے ان کو بھی پیغام دیا اس طریقے سے کہ جنگ و جدال کو حرام کر دیا گیا۔ سامعین محترم، رجب کا ایک اور مطلب ہے، ایک اور نام ہے، وہ ہے رجب العصب۔ ٹھیک ہے، الف صاد با، رجب العصب۔ عصب کا اگر آپ معنی جا کر لغت میں دیکھیں تو عصب کا معنی ہے موصلہ دھار۔ ٹھیک ہے، یا ہوتا ہے کسی چیز کو انڈھیل دینا۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ رجب کو عصب کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَصُبُّ رَحْمَتَهُ عَلَى الْعِبَادِ۔ فرمایا کیونکہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کو انڈھیل دیا کرتا ہے، رحمتیں انڈھیل دیتا ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں موصلہ دھار ہو جاتی ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں مسلسل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیسے رحمتیں مسلسل ہوتی ہیں؟ دیکھیے، روایت کے جملے ہیں، بس 2-3 روایتیں سنیے اور میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں۔ کیسے اس میں رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ روایت کے جملے ہیں، رجب میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو دوسرے مہینوں میں جتنا ثواب ملتا تھا رجب میں اس سے دگنا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ رجب کی فضیلت ہے۔ رجب میں اگر کوئی توبہ کر لے پروردگار عالم سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دن اور رات دونوں میں 70 مرتبہ کہہ لے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کیا کہہ لے؟ ہاں، رجب آ گیا، سب مل کر کہیں دوبارہ، کیا کہیں نا؟ ہاں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ فرمایا دن میں 70 مرتبہ اور رات میں 70 مرتبہ۔ فرمایا جو کہہ لے، رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، فرمایا اگر وہ اس حالت میں مر بھی گیا تو فرمایا ایسے مرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اس حالت میں یہ مرے گا، اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا اگر مر بھی گیا اس مہینے میں جتنے گناہ کیے ہوں گے پروردگار عالم اس استغفار کے صدقے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جہنم کی آگ اسے مس بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے اس مہینے کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ کا ذکر پڑھنا۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل اور آخری عمل وہ ہے روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنا انتہائی با فضیلت۔ ایک دو صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، رمضان میں ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے، یہ مولانا صاحب رجب کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں ہم پر۔ سامعین محترم، رجب میں روزہ رکھنا پابندی نہیں ہے کہ روزے رکھنے، بس کہہ دیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، اگر رکھ لو تو بہتر ہے، مستحب ہے، واجب روزے نہیں ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو رکھ سکتا ہے رکھے۔ لہذا فرمایا جو شخص بھی اس مہینے میں 7 روزے رکھ لے، ائمہ فرماتے اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، 7 روزے اگر رکھ لیے اللہ نے ہر روزے کے بدلے ایک دروازہ بند کر دیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالفرض جو ہے وہ 7 روزے رکھ لیے، اس کے بعد آپ کہیں مولانا صاحب نے جو ہے وہ فل گارنٹی دی ہوئی ہے، جو گناہ کرنا ہے کرتے جاؤ، اللہ نے سارے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کدھر سے جائیں گے؟ جب جہنم کا دروازہ ہی بند ہے تو جائیں گے کدھر سے؟ گناہ کرتے رہو جتنا کرنا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اس کے 1-2 جواب ہو سکتے ہیں۔ چلیے، جہنم بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کئی منزلیں آتی ہے، انسان وہاں پر بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ ان روزوں کے صدقے میں ایسی توفیقات انسان کو دے گا کہ وہ ایسے کام ہی نہیں کرے گا جو جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں، ایسے کاموں سے دور رہ جائے گا اور اللہ ایسی توفیق عطا کر دے گا۔ اور اس کی روزوں کی فضیلت اس حدیث سے سمجھیے کہ چھٹے امام کے پاس جب ایک شخص آیا، امام نے اس سے پوچھا، رجب کا مہینہ چل رہا تھا، امام نے کہا تم نے اب تک رجب میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اس نے کہا فرزند رسول اب تک نہیں رکھا۔ امام نے فرمایا تو نے اتنا ثواب ضائع کر دیا کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا ثواب تو نے ضائع کر دیا ہے
ایک ایک روزے کا اتنا ثواب ہے. لہذا سامعین محترم جتنے ہو سکے روزے رکھیں, اور اگر رکھ سکتے ہیں تو. اور بالخصوص ایک فقہی مسئلہ بھی یہاں پر بتا دوں کہ جن کے قضا روزے ذمے ہیں, رمضان کے قضا روزے ہیں, تو وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. رکھ سکتا ہے. آنی صاحب بولے رکھ سکتے ہیں بھائی. اور کوئی ہے بھائی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ اچھا دیکھیے بات یہ ہوتی کہ جو سوال یہاں سے ہو جائے نا وہ ویسے ہی بھاری ہو جاتا ہے. میں اگر یہاں سے پوچھوں نا پنجے تک تو اتنی ہلکی ہلکی آواز آئے گی 5 5 5, ویسے ہی جو ہے وہ, حالانکہ سب کو یقین ہے, لیکن جو ہے وہ یہاں سے جو سوال جائے وہ ویسے ہی بھاری ہو جاتا ہے. تو بتائیے اگر کسی پر قضا روزہ ہو رمضان کا تو مستحب روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ اچھا چلیے دوسرا سوال کر لیتا ہوں, اگر نماز قضا ہو تو مستحب نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی یار, نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھ سکتا ہے, روزے میں کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ سکتا. نماز قضا پڑھ سکتا ہے, مستحب نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز شب پڑھنا چاہے تو وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو نماز شب تو مستحب ہے نا, مستحب روزے بھی رکھ سکتا ہے. دونوں کا مسئلہ مختلف ہے. سامعین محترم اگر کسی کے ذمے قضا نماز ہو تو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن اگر کسی کے ذمے ماہ رمضان کے قضا روزے ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر روزہ رکھے گا تو نیت کرے گا قضا کی, اور ساتھ میں ارادہ کرے گا کہ پالنے والے اگر یہ قضا نہیں ہوتا تو مستحب بھی رکھتا میں, تو اللہ قضا کا بھی ثواب دے دے گا اور مستحب کا ثواب بھی دے دے گا. دونوں ثواب بیک وقت پروردگار عالم ادا کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایک فقہی مسئلہ, تاکہ بیچارہ کوئی مستحب روزہ نہ رکھتا رہے, پتہ چلے اس کا قضا روزہ بھی کاؤنٹ نہ ہو اور مستحب روزہ بھی کاؤنٹ نہ ہو. لہذا جو ہے وہ یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا. سامعین محترم یہ ہے ماہ رجب کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. اب اس مہینے کی کیا خصوصیات ہیں آپ دیکھیے. آپ پہلے دن سے شروع کیجئے, کتنی مناسبتیں اس مہینے میں. 10 پروگرام تو خالی مجھے پڑھنے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مناسبتیں. 24 کو جو ہے وہ جنگ خیبر کی فتح ہے, اس کے علاوہ 22 کو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ولادتیں شہادتیں, محمد و علی کا مہینہ ہے یہ, نہ جانے کتنی مناسبتیں اس مہینے میں موجود ہے. لیکن بس ایک لفظ میں, ایک جملے میں اس مہینے کی فضیلت سنیے کہ اس مہینے کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ 5ویں امام کی آمد سے, اور اس مہینے کا اختتام ہو رہا ہے رسول کی معراج پر. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رجب کتنا حسین مہینہ ہے کہ کبھی وہاں سے کوئی علم لے کر آ رہا ہے, کوئی یہاں سے معراج پر جا رہا ہے. یہ ہے رجب کا مہینہ, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, کوئی یہاں سے جا رہا ہے. اسی کو رجب کہا جاتا ہے. آنے اور جانے کا نام ہے, محمد باقر کا آنے کا نام, رسول کے جانے کا نام, اسے ہی رجب کہا جاتا ہے. سامعین محترم اب یہاں سے امتحان شروع آپ لوگوں کا. 5ویں امام کی ولادت 1 رجب کو, ہجری بتائیے کون سی ہجری میں 5ویں امام کی آمد ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے یہ پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں, اپنے ماں باپ کی بھی سالگرہ تو یاد ہوتی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. تو امام ماں باپ ہمارے ان کی پیروں کی خاک کے ذروں پر قربان ہو جائیں تو پھر ان کی تو یہ معلومات ہونی چاہیے, اور سب کو ہونی چاہیے. جواب جو ہے وہ ایک بار میں ہونا چاہیے. اللہ کتنے بھائی, ایسا جواب آنا چاہیے. کون سی ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے؟ 58 نہیں, ایک روایت کے مطابق ہے, نہیں 56 تو نہیں ہے, 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے, 1 رجب 57 ہجری 57 یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ امام محمد باقر 5ویں امام ہے تو 57 کا 5, اور 7ویں معصوم ہے تو 7. ٹھیک ہے, تو دونوں کو ملا لیا جائے تو 57 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 5ویں امام 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. اچھا گئے کون سی ہجری میں؟ 114 ہجری میں. تو عمر مبارک کیا ہو گئی؟ میتھس کمزور ہے بھائی آپ لوگوں کا. 57 میں آئے, 114 میں اس دنیا سے پردہ فرما لیا. کتنے سال ہوئے؟ 60 بھائی آپ تو نقصان کر دیں گے یار کاروبار میں یار. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند ہے, اللہم صلی علی محمد وآل. 57 برس بھائی. ٹھیک ہے, 114 میں سے اگر 57 برس مائنس کر دیے جائیں تو 57 بچتا ہے. 57 سال امام کی عمر مبارک تھی. ٹھیک ہے. اچھا 5ویں امام ہمارے وہ امام ہاشمی من ہاشمیین, علوی من علویین, فاطمی من فاطمیین. یہ وہ امام ہے جو باپ کی طرف سے بھی ہاشمی, ماں کی طرف سے بھی ہاشمی. ٹھیک ہے, باپ کی طرف سے بھی علوی, ماں کی طرف سے بھی علوی, اور ماں کی طرف سے بھی فاطمی, باپ کی طرف سے بھی فاطمی. ٹھیک ہے. کیسے؟ دیکھیے 5ویں امام کے والد کا نام ہے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام.
माँ सल्ले अला मुहम्मद। वालदा का नाम कोई बताएगा? फातिमा बिनते हसन अलैहिस्सलाम, यानी इमाम हसन की बेटी। ठीक है, अब देखिए ये वो इमाम है कि जिसके बाबा भी इमाम, जिसके दादा भी इमाम, जिसके नाना भी इमाम, जिसका बेटा भी इमाम, जिसका पोता भी इमाम और वो खुद भी इमाम। ठीक है, पांचवें इमाम का ये तारुफ है। हर तरफ से इमामत ने घेरा हुआ है पांचवें इमाम को। बाप भी इमाम, दादा भी इमाम, नाना भी इमाम, बेटा भी इमाम और पोता भी इमाम, खुद भी इमाम। लिहाजा ये इमाम का मुख्तसर सा तारुफ है। अब देखिए हर तरफ से हाशमी है। पांचवें इमाम की वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी हैं। आप जानते हैं जिनके मुतालिक फरमाया कानत सिद्दीका, कि ऐसी सिद्दीका औरत थी, ऐसी सिद्दीका खातून थी कि आले हसन में इनसे बढ़कर कोई नहीं था, औलादे हसन में इनसे बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं था। और ये बीबी विलायत रखती थी। अब एक विलायत का वाक़या सुन लीजिए। पांचवें इमाम खुद फरमाते हैं, फरमाया मैंने देखा कि मेरी वालदा एक दीवार के साए में बैठी हुई थी। कहा कि वो दीवार कमज़ोर हो चुकी थी। फरमाया मेरी वालिदा वहाँ से उठी तो ये महसूस हुआ कि दीवार के चटकने की आवाज़ आई कि ये दीवार अभी गिर रही है। फरमाया और दीवार गिरना शुरू हुई। जैसे ही गिरना शुरू हुई तो इस बीबी ने अपना हाथ बुलंद किया, नहीं दस्ते कुदरत से इशारा किया, दस्ते कुदरत बुलंद किया और दीवार की तरफ इशारा करके कहा ला वहक्किल मुस्तफ़ा, तुझे मुस्तफ़ा की कसम अभी नहीं, माँ अज़न अल्लाह लक सुकूत, अभी तुझे अल्लाह ने गिरने की इजाज़त नहीं दी है, अभी अल्लाह ने तुझे गिरने की इजाज़त नहीं दी है। बस बीबी का ये कहना था, ये दीवार अपने मकाम पर रुक गई और बीबी जब वहाँ से गुजरी उसके बाद ये दीवार गिरी है। क्या कहना इस खानदान की बीबियों का। कोई बीबी दीवार को इशारे से रोक लेती है, कोई बीबी खाने काबा की दीवार के पास आ जाए तो दीवार शक कर दिया करती है। एक बीबी ने वास्ता दिया मुस्तफ़ा का, दीवार को रोक लिया। एक बीबी ने अली का वास्ता देकर दीवार को शक कर दिया। यह है इन बीबियों की फजीलत। लिहाजा फातिमा बिनते हसन पांचवें इमाम की वालदा गिरामी। लिहाजा हर तरफ से इमाम अलवी भी हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, फातिमी भी हैं, हाशिमी भी है, हर तरफ से इमाम। और देखिए इस एतराज़ का जवाब भी मिल गया। बाज़ लोग एतराज़ करते ना हम पर कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही इमामत को चलाया। ठीक है, इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद, फिर इमाम बाकिर, फिर इमाम सादिक। कहा ये अल्लाह ने इमाम हुसैन की नस्ल से इमामत को चलाया, इमाम हसन से क्यों नहीं चलाया? तो सामईन मोहतरम इसका जवाब यहाँ पर आकर हमें मिल जाता है और हल मिल जाता है। देखिए इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद, इमाम हसन के बेटे इमाम हसन की बेटी फातिमा बिनते हसन, यानी इमाम सज्जाद और जनाब फातिमा बिनते हसन का जब इज़्दवाज हुआ तो इमाम बाकिर आए, यानी इमाम बाकिर में नूर हुसैनी भी मौजूद है, नूर हसनी भी मौजूद है। दोनों नूर के इकट्ठे होने का नाम इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला। आखिरी रिवायत बिल्कुल। सामईन मोहतरम इस इमाम की अगली खुसूसियत और अगली खासियत जो इमाम के साथ ख़ास है वो ये कि रसूलुल्लाह ने अपना सलाम पहुँचाया था। किस सहाबी के ज़रिए पहुँचाया? जाबिर बिन अब्दुल्लाह है अंसारी। कौन है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी? इमाम हुसैन की कब्र के सबसे पहले ज़ाहिर, हदीस किस्सा के रावी, जिनके ज़रिए से हम तक हदीस किस्सा पहुँची है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। वो कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठा था, आयत उलिल अम्र नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करो जो तुम ही में से है। जाबिर ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह ये उलिल अम्र कौन है? तो अब रसूल अल्लाह ने गिनवाने शुरू किए। फरमाया देखो जाबिर, उलिल अम्र से मुराद मेरे जानशीन और मेरे खलीफा हैं, जिनमें पहले का नाम अली होगा, दूसरे का नाम हसन होगा, तीसरे का नाम हुसैन होगा, चौथे का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन होगा, और फरमाया पाँचवें का नाम मोहम्मद होगा जिसका लक़ब बाकिर होगा। देखिए सामईन मोहतरम, नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। इनमें पहला भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। हदीस है ना ये, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। लेकिन आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या सिर्फ ये मोहम्मद है, सारे के सारे अली नहीं है? है अली या नहीं है?
بالکل علی ہے. آپ قرآن مجید کی آیت جانتے ہیں, جب شیطان نے جناب آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا؟ کیا تو متکبر ہو گیا ہے؟ ام کنت من العالین, یا تو عالین میں سے ہو گیا ہے. عالین جمع ہے علی کی, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ زمین پر آتے ہیں تو سارے محمد ہوتے ہیں, آسمان پر ہوتے ہیں تو سارے علی ہوا کرتے ہیں. یار زمین پر اترے تو محمد, آسمان پر رہے تو علی. ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا کہ قبلہ جب یہ سارے کے سارے علی ہیں تو کیوں نہیں کہا جاتا کہ پہلا بھی علی دوسرا بھی علی, جبکہ کہا یہ جاتا ہے پہلا محمد, درمیان والا محمد, آخر والا محمد, سارے کے سارے محمد. علی کیوں نہیں کہا جاتا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا, کہ دنیا والوں سے ابھی ایک علی برداشت نہیں ہو رہا, 12 علی. فرمایا بھی ایک علی ہضم نہیں ہو رہا ان سے, 12 علی کے اگر نام بتا دیے, 12 علی کا تذکرہ چھیڑ دیا تو کیسے ہضم ہو جائے گا؟ لہذا سامعین محترم, رسول اللہ نے فرمایا جابر میرے 5ویں بیٹے سے تم ملاقات کرو گے. لہذا رسول اللہ ساتھ ساتھ جابر کی زندگی کی بھی ضمانت دے رہے ہیں. جابر جب تک تمہیں زندگی ملے گی تم ملاقات کرو گے, اور جب ملو تو میرا سلام پہنچا دینا. آپ نہیں سمجھے کائنات کا رسول کون ہے جسے ذرہ ذرہ سلام کرے, جسے زمانہ سلام کرے, جسے ہر دور کا نبی سلام کرے, جسے اللہ سلام کرے, سارے انبیاء جس کے در پر جھک جھک کر سلام کرے, اور وہ رسول جیسے سلام پہنچائے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے. سلام پہنچایا. جابر ملاقات کرو گے. زمانہ گزرتا رہا, رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, امیر المومنین اس دنیا سے چل بسے, امام حسن کی شہادت ہو گئی, امام حسین نے اس دنیا کو خیر آباد کہا, چوتھے امام اور 5ویں امام کا دور آ گیا. جابر کا کام کیا ہے؟ جابر گلیوں میں مدینے کی گھومتے رہتے, ایک نعرہ لگاتے ہیں, این الباقر, این الباقر. باقر کہاں پر ہے؟ باقر کہاں پر ہے؟ اچھا آنکھوں سے بہت کم دکھائی دیتا ہے, عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. لوگ جناب جابر کو دیوانہ کہنے لگے. شروع میں پوچھا جابر یہ کسے پکار رہے ہو؟ کہا رسول نے ایک باقر کا بتایا, اسے سلام پہنچانا ہے. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ انہیں باقر سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو کہا جابر تم تو دیوانے ہو چکے ہو, تم تو پاگل ہو چکے ہو. لیکن جانتے جناب جابر نے سامنے سے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ جانتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک رسول اللہ کو بھی دیوانہ کہہ رہے تھے, جو رسول اللہ کو بھی کل تک ہذیان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہذا جابر اپنا کام کرتے رہے, این الباقر, این الباقر, باقر کہاں ہے؟ ایک دن ملاقات ہو گئی. کیسے ملاقات ہوئی؟ کہ جناب جابر نے دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, دیکھا کہ اس کی صورت بالکل رسول اللہ سے ملتی ہے. فوراً کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی محمد. فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا ذرا بیٹا تھوڑا سا اٹھ کر دکھاؤ, ذرا تھوڑا سا چل کر دکھاؤ, 2 قدم آگے آنا, ذرا 2 قدم پیچھے جانا. جیسے ہی کہا امام باقر اٹھے اور 2 قدم آگے آئے, 2 قدم پیچھے گئے. جناب جابر کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. ویسے ہی چلتا ہے جیسا رسول چلتا تھا, ویسے ہی بولتا ہے جیسے رسول بولتا تھا. امام باقر نے فوراً کہا جابر اب وہ ہدیہ بھی دے گا جو رسول اللہ نے پہنچانے کے لیے کہا تھا, وہ سلام بھی پہنچائے گا. فوراً سلام پہنچایا. جناب جابر کو امام باقر نے سلام دیا, اور اس کے بعد جناب جابر کا روز کا معمول ہو گیا کہ آتے تھے 5ویں امام کی بزم میں بیٹھتے تھے. بس ایک سوال سن لیجئے, یہ سوال 7 ذی الحجہ کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا جب میں پہلے آیا تھا. یاد ہے کسی کو سوال؟ امام نے جابر سے کیا سوال کیا تھا؟ یاد ہونا چاہیے ویسے. ہاں 3-4 سوال نہیں, ایک سوال تھا. چلے قریب ہے. ہاں جزاک اللہ. فرمایا جابر تم نے رسول کا دور دیکھا, جابر تم نے ہمارے دادا علی کا دور دیکھا, تم نے حسن اور حسین کا دور دیکھا, میرے بابا اور میرے زمانے میں جی رہے ہو. جابر ایمان کہاں پر پہنچا؟ ایمان کی کیا منزل ہے؟ اب جناب جابر نے جو جواب دینا, خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا جیسا جناب جابر نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا فرزند رسول سنیے گا. فرمایا فرزند رسول ایمان اب اس منزل پر ہے کہ میں جوانی کو بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی پر, میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر, اور میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر. میرے نزدیک کیا بہتر ہے؟ بڑھاپا. میرے نزدیک بہتر ہے غربت. میرے نزدیک بہتر ہے بیماری. کیوں؟ فرمایا فرزند رسول بیماری میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, غربت میں انسان کو اللہ یاد آتا ہے, بڑھاپے میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لہٰذا میں ان کاموں کو ترجیح دیتا ہوں. انصاف سے بتائیے ہم ایسا جواب دے سکتے ہیں؟
ہمارا ایسا جواب بھی ہو سکتا ہے، ایسا جواب ہو ہی نہیں سکتا جو جناب جابر نے جواب دیا اور ان پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، جو جناب جابر نے جواب دیا۔ لیکن جیسے یہ جواب ملا، پانچویں امام نے فوراً جناب جابر کو ڈانٹ دیا۔ جناب جابر کا بڑھاپا ہے، پانچویں امام کا بچپنا۔ پانچویں امام نے فوراً جناب جابر کو گھور کر دیکھا، فرمایا جابر ایمان ابھی تک یہی پہنچا ہے؟ اتنے دور دیکھے معصوم کے، معصومین کی بزم میں ساتھ ساتھ رہے، بس ایمان یہی ہے؟ جناب جابر نے کہا مولا پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ایمان کا کیا علم ہے؟ فرمایا جابر یہ کیا لگا کے رکھا ہے؟ میں ترجیح دیتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں، میں ایسا سمجھتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ جابر یاد رکھو، جب تک ایمان میں یہ میں لگا رہے گا ایمان سلامت نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب یہ میں درمیان سے نکل جائے۔ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا پھر آپ کے ایمان کی کیا منزل ہے؟ فرمایا نہ ہم صحت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ بیماری کو ترجیح دیتے ہیں، نہ غربت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ دولت کو بہتر سمجھتے ہیں، نہ جوانی کو بہتر مانتے، نہ بڑھاپے کو بہتر مانتے۔ ہم تو اسی حالت کو بہتر سمجھتے ہیں جس میں وہ بہتر سمجھتا ہے، جس میں وہ ہمیں رکھنا سمجھتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ جہاں سے صحابیت کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے امامت کی سوچ شروع ہوتی ہے، وہاں سے امامت کی سوچ شروع ہوئی ہے۔ آخری جملہ، آخری حدیث، آخری فقرہ، آپ سے زحمت تمام۔ جناب جابر کی آپ نے حدیث سنی، اب ایسا نہ ہو خدا نے خواستہ آپ کے ذہنوں میں شک و شبہ یار جابر کا ایمان ابھی تک اسی منزل پر تھا۔ اب ایک حدیث سنیے جناب جابر کے متعلق جو جناب جابر نے فرمائی۔ کیا کہتے تھے؟ صرف یہ کہتے تھے گلیوں میں این باقر، این باقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے؟ ایک اور حدیث کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے علی خیر البشر فمن ابا قد کفر۔ فرمایا علی انسانوں میں سب سے بہترین ہے، فرمایا جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی محبت پر، انہیں علی کی محبت کا قصیدہ سکھاؤ، انہیں علی علی کرنا سکھاؤ۔ فرمایا ومن ابا فانظر فی شان امہ۔ فرمایا جو بچہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو پھر اس بچے کو کچھ نہ کہنا، اس کی ماں کو قصوروار ٹھہرانا۔ اب میں 4 مصرے کہتا ہوں اور زحمت تمام۔ حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری۔ دعائے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین اس جشن میں تشریف فرما ہے، اگر کوئی پریشان ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ پالنے والے رجب میں کئی خوشیاں آنے والی ہے، کئی جو ہے وہ غم کی تاریخیں آنے والی ہے۔ پالنے والے جیسا ان تاریخوں کو منانے کا حق ہے، جیسا شرکت کرنے کا حق ہے، پالنے والے ہمیں ویسی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کے صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی پریشانی کی دوری کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں 5ویں امام کی آمد کی مبارکباد بار بار پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ